اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن آیا 21۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ رب العزت نے فرمایا، کیا رسالت کو جھٹلانے والوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ انہوں نے گزشتہ قوموں کے آثار سے عبرت حاصل نہیں کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، ان کا کیا انجام ہوا۔ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسے برباد کر دیے گئے۔ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، یعنی وہ جسمانی طور پر تعداد اور ساز و سامان کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے، یعنی انہوں نے شاندار عمارتوں کے آثار چھوڑے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے جھٹلانے، شرک اور نافرمانیوں پر اپنے ہولناک عذاب میں پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے اور چھڑانے والا کوئی نہ تھا۔ گزشتہ اقوام کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ان کے انجام کی طرف دیکھو، قوت اور طاقت کے اعتبار سے اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت ہونے کے باوجود انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اس لیے سبق دیا گیا، تم بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، تمہاری طاقت اور قوت تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقتوروں کو جب پکڑا تو انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا، تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ لہٰذا اگر بچنا چاہتے ہو تو پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھو۔ سورۃ مومن آیا 22۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، یعنی آیات اور معجزات کا انکار کیا، توحید، رسالت اور اطاعت کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جھٹلانے پر عذاب میں انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، جس کے سامنے ان کی قوت کام نہ آئی، وہ سخت پکڑ والا ہے، اس کا عذاب بہت بڑا، بہت سخت اور زبردست ہے۔ رسولوں کے جانے کے بعد بھی رسولوں کا مشن جاری ہے، یعنی دعوت و تبلیغ اور تذکیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین اور شریعت کی طرف بلانے اور اس کا علم دینے کا۔ اس کے بعد کوئی منہ موڑے گا تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے والوں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طاقت اور قوت کے باوجود انہیں پکڑنے سے اپنی صفت قوی، قوت والے کا شعور دلایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے طاقتور لوگوں کی ہلاکت سے اپنے شدید العقاب کا ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑے اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ مجرموں کی یہ پشت پناہ نہ ہونے سے اس نے اپنے شدید العقاب ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے صفات کا شعور دلا کر مطالبہ کیا ہے، قوت والے کے آگے جب قوت بے بس ہو جائے گی، اس کے عذاب کے پھیر میں آ جاؤ گے تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، لہٰذا اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بات مان جاؤ، بندگی کا راستہ اختیار کر لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، سورۃ مومن آیا 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ سلطان کا معنی ایسی دلیل ہے جو سند یا دستاویز کی حیثیت رکھتی ہو اور جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اپنی ہی نہیں، کسی دوسری قوت کے بل بوتے پر کر رہا ہے، اور ایسے حالات اور واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بارہا پیش آئے۔
اس سے مراد 9 نشانیاں ہو سکتی ہیں، اس سے مراد عصا و ید بیضا بھی ہو سکتی ہیں۔ سلطان مبین سے مراد مضبوط دلائل جن کا کوئی جواب ممکن نہیں۔ اِلیٰ فرعون و ہامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، سورۃ مومن آیا 24۔ اِلیٰ فرعون و ہامان و قارون، فرعون اور ہامون اور قارون کی طرف۔ ہامان کا فرعون کا وزیر تھا، قارون بنی اسرائیل کا رئیس فرد تھا جو فرعون کے ساتھ جا ملا۔ قارون اور ہامان کا تذکرہ ان کے کفر کی وجہ سے کیا گیا، وہ فرعون کی پیروی کرنے میں بھی بہت مشہور تھے۔ وقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل سے دعوت دی۔ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش ہیں۔ تینوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہیں جادوگر اور جھوٹا کہا۔ وہ حق کو تسلیم کر کے اپنی ذات کی نفی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حق کی دعوت اور دعوت دینے والوں پر الزام تراشی شروع کر دی تاکہ دوسرے لوگ بھی اس دعوت کو قبول نہ کریں۔ سورۃ مومن آیا 25۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اور پختہ دلائل لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا اور قانون بنا دیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جائیں اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ یہ قانون ان کے ہاں دوسری دفعہ نافذ ہوا، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیا 129۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی۔ کافروں نے تدبیر کی مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ فرعون چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ نہ ہو، فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کی عزت میں کمی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔